آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ محترم سامعین، صحیح بخاری حدیث نمبر 6416۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر کہا، دنیا میں اس طرح ہو جاؤ جیسے تم مسافر، دنیا میں اس طرح ہو جا جیسے تم مسافر یا راستہ چلنے والا ہو۔ محترم سامعین، انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی سے پیدا ہوتا ہے اور اس کی ایک عمر تک وہ گھر میں رہتا ہے، بچپن ہوتا ہے اس کا، ایک عمر تک وہ جوانی تک پہنچ جاتا ہے اور دنیا میں مصروف ہو جاتا ہے، وہ کمانے لگ جاتا ہے۔ اس کو اپنے دین کی خبر نہیں ہوتی، اس کو اپنے آخرت کی خبر نہیں ہوتی، اس کو اللہ کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم نہیں رہتا، یعنی مکمل طور پر وہ دنیا کے بارے میں سوچتا ہے اور آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا، اس کو بھلا دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ حدیث ایک نصیحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو جیسے کوئی مسافر، یعنی ایک مسافر جب سفر کرتا ہے تو بہت زیادہ سامان وغیرہ لے کر نہیں چلتا، یعنی اس کو معلوم ہے کہ میرا یہ جو راستہ ہے، جو سفر ہے، میرا ہمیشہ نہیں رہے گا، میں ہمیشہ اس پر نہیں رہوں گا، بلکہ میرا ایک ٹھکانہ ہے جہاں پر مجھے جا کر پہنچنا ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دنیا ہی کو اصل سمجھ کر بیٹھتے ہیں، جن کی صبح ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اور جن کی شام ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، یعنی صبح اللہ کی عبادت کے ساتھ نہیں ہوتی، نماز نہیں، کچھ نہیں، نہ ہی قرآن کی تلاوت، اور جب اذان ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ تھوڑا بیزی ہوں، انشاءاللہ بعد میں آ جاؤں گا۔ اگر کوئی نماز کے لیے کوئی آدمی جا رہا ہے، اگر وہ آدمی ان سے کہے چلو بھائی اذان ہو گئی، چلو نماز کے لیے چلیں، وہ کہتے ہیں چلو 1 منٹ آتا ہوں، تھوڑا بیزی ہوں، بعد میں آ جاؤں گا۔ یہ انسان کی زندگی ہوتی ہے، انسان کما رہا ہے، گویا کہ ایسا ہے کہ وہ دنیا ہی میں رہنے والا ہے۔ کچھ نوجوان ایسے ہیں جو اپنی زندگی کو بس اسٹاپ پر، دکانوں میں، کالج کے سامنے، بازاروں میں فنا کر دیتے ہیں، گزار دیتے ہیں۔ ان کی زندگی، ان کی جوانی، ان کی زندگی پوری ایسے جگہ پر گزر جاتی ہے۔ ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا ایک سفر ہے، اس کا ٹھکانہ قبر ہے۔ انسان کو زندگی گزارنا ہے، کمانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے اس کو، پھر جا کر وہ اپنے ٹھکانہ یعنی قبر تک وہ پہنچ جائے گا۔ دیکھیے، ایک انسان، سمجھانے کے لیے مثال، ایک انسان کماتا ہے، اپنے لیے کماتا ہے، اپنے گھر والے کے لیے کماتا ہے، اپنے اہل و عیال کے تمام لوگوں کے لیے کماتا ہے، کما کر ایک بڑی سی رقم اس کی بن جاتی ہے، بڑا سا مالدار وہ بن جاتا ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ پھر وہ دنیا ہی کو اصل سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک انسان اتنے زیادہ کمانے کے بعد دنیا ہی کو اصل سمجھتا ہے، جب دکان میں ہوتا ہے جو نماز کی طرف اذان ہوتی ہے تو اس کو
اذان سننے کے باوجود وہ نماز کے لیے نہیں جاتا، سمجھتا ہے کہ بعد میں پڑھ لیں گے، اور لوگوں سے کہتا بھی ہے جی دعا کیجیے اللہ سے دعا کیجیے کہ میں بھی نماز پڑھوں، میری ہدایت کے لیے اللہ سے آپ دعا کیجیے، آپ دعا کیجیے میری ہدایت کے لیے۔ ہونا تو اس کے چاہیے تھا کہ یہ اپنے لیے دعا کریں اللہ سے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ سے دعا کریں، لیکن بہت افسوس کی بات ہے، دیکھیے انسان اتنا زیادہ مال کماتا ہے، اتنا زیادہ محنت کرتا ہے، کرنے کے بعد جب اس کا آخری وقت آ جاتا ہے، جب اس کا آخری وقت آ جاتا ہے، اس کی دنیا میں اس کی نماز نہیں، اس کے نیک اعمال نہیں، تمام چیزیں نہیں کرتا، دنیا ہی کو اصل سمجھ کر بیٹھتا تھا، جس کی وجہ سے اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدنیا سجن المؤمن جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ یہ مثال، یہ نصیحت ہے اللہ کے رسول کی ہم مسلمانوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، کہ اصل تیرے لیے دنیا نہیں ہے، دنیا تیرے لیے نہیں ہے، یہ ٹھکانہ تیرا نہیں ہے، تیرا ٹھکانہ دوسرا ہے، یہ تیرا سفر ہے، تو جا کر قبر تک پہنچنا ہے، قبر میں سوالات کے جواب تجھے دینا ہے، لیکن انسان اس کے بارے میں نہیں سوچتا۔ آپ تصور کر لیں، آپ دیکھیں، دیکھتے بھی ہوں گے، جب انسان مرتا ہے گھر والے جا کر اس کو دفنا کر آتے ہیں، دفنا کر آ گئے، آنے کے بعد 1 دن ہوگا، 2 دن، 3 دن، 4 دن یاد کریں گے، پھر بھول جائیں گے، آپ کو بھلا دیں گے، یہ مال جو آپ کمائے تھے آپ کے کچھ کام نہیں آئے گا، یہ جو وقت اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزارے تھے کچھ فائدہ نہیں، جو دنیا کے پیچھے پڑ گئے تھے کچھ فائدہ نہیں، کچھ کام نہیں آئے گا، وہی چیز کام آئے گی جو دنیا میں آپ اللہ کی عبادت کیے تھے، اللہ کے رسول کی اتباع کیے تھے، نیک اعمال کیے تھے، یہ نیک اعمال آپ کو اس جگہ کام آئیں گے۔ انسان کو جب دفن کر کے آتے ہیں، سوچیں، سمجھنے کے لیے مثال دیتا ہوں، شاید کہ آپ کو کچھ تو سمجھ میں آ جائے، کچھ تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ انسان کو دفنا کر آتے ہیں، آ گئے گھر، واپس آ گئے، آ کر ہاتھ پیر سب دھو کر بیٹھ گئے، 1 دن گزر گیا، آ کر بیٹھ گئے، 1 دن گزرنے لگتا ہے، گزر جاتا ہے، پھر وہ دکان، ابو کا وہ دکان، وہ مکان، وہ وہاں کا جگہ، ادھر کی زمین، حصہ بٹا شروع ہو جاتا ہے۔ وقت کون سا ہے؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ والد کا انتقال ہو گیا ہے، گھر کے بڑے کا انتقال ہو گیا ہے، ماں کا انتقال ہو گیا یا باپ کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت تھی، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دفنا کر گھر آ گئے، آ کر کھانا کھائے، تھوڑے ہنسی مشکل سے بات کریں، پھر وہ زمین ان کی، یہ زمین کی حصہ باٹے کے لیے بیٹھ گئے، ادھر بھائی بیٹھے ہیں، ادھر بہنیں بیٹھتے ہیں، وہ جو ماں کا جو سونا تھا وہ میرے حصے میں ہے، وہ جو والد کا جو زمین تھی وہ میرے حصے میں ہے، وہ وہاں کا جو دکان تھا وہ میرا، وہ جو گاڑی ہے، جو فلاں جو گاڑی ہے وہ میری ہے۔ کرنا تو یہ تھا اللہ کے لیے، اللہ کے پاس دعا کرنے کی ضرورت تھی، اللہ سے دعا کرنا تھا کہ اے اللہ، میرے جو انتقال کر کے میرے ابو ہو یا میری امی ہو، ان کے لیے ان کی قبر کی سختیوں کو آسان کر دے، سوال جواب کا جو سلسلہ ہے اس کو آسان کر دے، ان کی مغفرت کر دے، یہ دعا کرنے کی ضرورت تھی، لیکن ہم لوگ واپس آ کر 1 دن یا 2 دن یا 3 دن نہیں گزرتے، حصہ باٹا، وہ جگہ یہ جگہ، لڑائی جھگڑا، کینہ کپٹ، اللہ اکبر۔ آج یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس وقت یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج میرے والد کو دفنا کر آئے ہیں، کل مجھے دفنا کر میرے اولاد آئے گی، یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی بکری کے پاس سے ہوا جس کا کان کٹا ہوا تھا، جو مردہ تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کون اس کو 1 درہم میں خریدنا چاہتا ہے؟ تو اللہ کے رسول کے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اس کو ہم فری میں خریدنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہارے نزدیک جس طریقے سے یہ مری ہوئی بکری جو ہے اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے، اسی طرح اس دنیا کی بھی اللہ کے نزدیک کچھ حقیقت نہیں ہے، لیکن ہم لوگ اس دنیا کے پیچھے پڑے ہیں،
دنیا کو اصل سمجھ کر بیٹھے ہیں. ایک انسان 20 30 40 سال 50 سال 60 سال زندگی گزارتا ہے, اس کے ذہن میں یہ چیز ہونے کی ضرورت ہے کہ اس کو مرنا ہے. اس کا یہ ٹھکانہ نہیں ہے, دنیا اس کی نہیں ہے, اس کا قبر ہے, اس کا ٹھکانہ قبر ہے. اس کو جا کر اس اندھیرے میں جا کر بیٹھنا ہے. جب قبر میں فرشتے آ کر, ابو داؤد کی حدیث ہے, قبر میں فرشتے آ کر اس میت کو بٹھائیں گے, بٹھا کر سوال کریں گے. کیا پوچھیں گے؟ یہ پوچھیں گے کتنا کمائے تھے, بینک بیلنس کتنا تھا, اے ٹی ایم میں کتنا پیسہ تھا آپ کے, یہ پوچھیں گے؟ نہیں. کیا پوچھیں گے؟ مر ربک, تیرا رب کون ہے, یہ پوچھیں گے. تیرا دین کیا ہے, یہ پوچھیں گے. تیرا نبی کون ہے, یہ پوچھیں گے. یہ پوچھیں گے, یہ نہیں پوچھیں گے کہ کتنا کمایا, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, یہ نہیں پوچھیں گے. کم سے کم اتنی زندگی میں اتنے تو تعلیم حاصل کریں کہ قبر کے سوالات کا آسانی سے جواب دے سکیں. 30 سال 40 سال 20 سال 50 60 جتنے بھی سال زندگی گزاریں, اتنا تو علم حاصل کریں, اتنے تو اللہ کی عبادت کر لیں کہ قبر میں جب سوالات ہو اس کا آسانی سے جواب دے سکو. اتنا تو علم حاصل کر لیں, اتنے تو عبادت کر لیں, کیونکہ انسان پیدا ہوا ہے مرنے کے لیے. آپ کو مرنا ہے, اللہ کے سامنے کھڑنا ہے اور قبر کے سوالات کے جواب بھی دینا ہے. اب آپ کو سوچنا ہے قبر کے سوالات کے جواب دینے کے لیے آپ کیا کریں, آپ کو سوچنا ہے. کیونکہ جنت میں اگر آپ کو جانا ہے تو آپ کو نیک عمل کرنا ہوگا. اگر جنت میں آپ کو نہیں جانا ہے, جو چاہیے کر لیں, آپ کی مرضی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم لوگ آئے ہیں دنیا میں نیک عمل کر کے زندگی گزارنے کے لیے. نیک عمل کریں, زندگی گزاریں, اور دنیا کو اصل نہ سمجھیں. دنیا اصل نہیں ہے. ہم لوگوں کو ایک دن مرنا ہے, اللہ کے سامنے کھڑنا ہے, اور اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں. اب تو ہوش میں آ جائیں, اتنا وقت گزر چکا, اب تھوڑا وقت بچا ہے, تھوڑا سا وقت بچایا, اللہ سے معافی مانگیں اور دنیا کو اصل نہ سمجھیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کر کر زندگی گزارنے کی توفیق دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء.